اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک شیئر کرنا ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے، اگر پسند نہ آئے تو نہ کرنا۔ ناظرین، میں یہ کوئی میڈیسن یا اپنے نسخہ جات فروخت نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی اپنی دوائی فروخت کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، لیکن میں تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ میں صرف اور صرف آپ تک نسخہ جات پہنچاتا ہوں اور مشورہ جات پہنچاتا ہوں اور بیماریوں کا حل بچاتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی میڈیسن لینی ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سر کا چکرانا۔ سر کیوں چکراتا ہے، اس کی وجہ کیا اور اس کا علاج اور تشخیص علامات کیا ہیں، وہ میں آپ تک شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، سر چکرانا مؤخر دماغ میں کمی خون کا نام ہے۔ اس مرض میں سر چکرانا لازم ہوتا ہے، اس لیے اس مرض کا یہ نام رکھا گیا ہے کیونکہ دماغ میں کمی خون کا نام ہے۔ مرض ارد گرد کی ساکن چیزوں کو گھومتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مریض اپنا سر یا دوسرے اعضاء جیسے ہاتھ پاؤں گھومتے اور چکراتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے اچانک اٹھنے سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، جبکہ شدت مرض میں مریض اپنے ارد گرد کی اشیاء گھومتی ہوئی محسوس کرتا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، بلکہ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے یا پھر بیٹھ جاتا ہے، مگر کہے آنے سے یہ مرض فوری طور پر دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ معدے کی گیس بھی ہے جو سر کو اوپر میں چڑھتی ہے یا دماغ میں خون کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس دور میں اس مرض کا ایک اہم سبب ٹینشن بھی ہے، لہٰذا جس قدر ممکن ہو سکے انسان کو ہر طرح کے رنج و غم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، عام کمزوری، خون کی کمی، کثرت مباشرت، منشیات کا استعمال، شدید محنت یا گرمی سردی کے دماغ پر اثرات بھی ہیں، اور اخلاط غیر طبیعی کا غلبہ خون میں سمیت امراض، ہائی بلڈ پریشر یعنی خون کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے بھی چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر دائمی قبض اور تبخیر معدہ ہو تو اس کا بھی علاج کروانا چاہیے۔ ناظرین، اکثر خواتین میں ایام کی خرابی یا بچے کا زیادہ دیر تک دودھ نہ چھڑانا بھی اس کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہم اب نسخہ کی طرف۔ ناظرین، آپ نے لینی ہے خشخاش سفید 50 گرام، مغز سونف 50 گرام، مغز کشین 50 گرام، مغز بادام 50 گرام، برہمی بوٹی 50 گرام، فل سیاہ 10 گرام، الائچی 20 گرام، ہلیلہ سیاہ 50 گرام۔ طریقہ کار: تمام دواؤں کو پیس لیں اور 5 ماشا یعنی چائے والا چمچ صبح اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ چکر آنا ختم ہو جائیں گے اور دماغ کو طاقت ملے گی اور جو معدے کی گیس وغیرہ ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔